یہ جو جملہ حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر دین نہیں، اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ جس کے اندر حیا موجود نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں، اور تیسری حدیث مبارکہ فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب ایک انسان کے اندر سے حیا مر جائے تو پھر وہ چاہے جو مرضی کرتا رہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ کے ملک میں عورت مارچ ہو اور اس عورت مارچ کے اندر LGBT کے بینرز اٹھائے گئے ہوں اور کہا گیا ہو اور برمنا کہا جا رہا ہو کہ ایک مرد کو مرد سے شادی کرنے کا پورا حق ہے، تو آپ مجھے بتائیے پھر اسلامی جمہوریہ کو ہٹا لیجئے آپ آگے سے، پھر اسلامی جمہوریہ تو نہ ہوا۔ پھر ان 10 لاکھ لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کو بنانے کے لیے قربانیاں دی تھی، جن کا مقصد ایک تھا کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے ان کی قربانیوں پر دھما چوکڑی مچا دی، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا۔ اگر عورت مارچ کے اندر یہ بینر ہوتے تو سب سے بڑے حامی ہوتے اس کے، کہ بینر کیا لکھے ہوتے؟ لکھا ہوتا کہ عورت کو اس کی جائیداد میں حصہ دو۔ یہ ہے عورت کے مسائل، قرآن سے شادی مت کرو عورت کی، یہ ہیں عورت کے مسائل، وراثت کے اندر مکمل طور پر اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، یہ ہے عورت کے مسائل۔ لیکن وہاں تذکرہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے گھر کے اندر غریب گھرانوں کی بچیوں کو خرید کر ملازمہ رکھا ہوا ہے، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں اور اس بات کو کوئی جھٹلا کر دکھائے، ان خواتین میں اکثر وہ لینڈ لارڈ خواتین ہیں جن کے اپنے گھروں کے اندر بطور باندی انہوں نے بچیوں کو رکھا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، مختلف گاؤں میں جا کر وہاں غریب کی غربت سے فائدہ اٹھا کر ان بچیوں کو لایا جاتا ہے اور گھروں میں کام کروایا جاتا ہے۔ وہی عورتیں جو کہتے ہیں عورتوں کو ان کا حق دیا جائے۔ سامعین مکرم، اس وقت ایک پوری یلغار ہے پاکستان کی تعلیمی اداروں کے اندر، جو کبھی الہاد کے نام کے اوپر، کبھی LGBT کے نام کے اوپر، کبھی لیونگ لائف کے نام کے اوپر، اور اس طرح کے ہزاروں قسم کے فتنے ہماری نئی نسلوں کے ذہن اور دلوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس پر بات کرنے والا نہیں۔